سب سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. پیش قدم کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان یاسف ملا اور میں انیس زرگر. آج کے شمارے میں جانیں گے کہ کیسے ہم فون پہ لیے جانے والے انٹرویوز میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ایسے انٹرویوز کے لیے مخصوص وقت اور جگہ چننا بے حد لازمی ہے. شور و گل والی جگہوں سے پرہیز کریں. بات ہوگی کھیلوں کے دنیا سے متعلق. ہمارے سیگمنٹ کھیل کے رنگ پیش قدم کے سنگ میں کرکٹ شائقین کے مشہور کھلاڑی شاہد خان آفریدی نے ٹیسٹ کرکٹ کو الوداع کہا. اور سنیں گے ایک خوبصورت کشمیری نغمہ. لیکن شروعات کریں گے ہماری آج کی کور سٹوری سے. کشمیر میں گوشت کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے. لگ بھگ ہر تقریب میں گوشت کے پکوان بنتے ہیں. لیکن بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنے کے وقت صاف صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اسی سلسلے میں ریاستی سرکار نے مختلف شہروں میں ذبح خانے تعمیر کروائے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج ان میں صرف ایک ہی ذبح خانہ کام کر رہا ہے. تو چلیے سنتے ہیں پیش قدم کے صحافی زبیر مشتاق کی تیار کردہ رپورٹ انہی کی زبانی. کشمیر میں سب سے زیادہ پکوان گوشت سے تیار کیے جاتے ہیں. شادی کی تقریبات میں واضوان میں بھی گوشت کا کافی استعمال ہوتا ہے, جس کے پیش نظر ریاستی سرکار نے وادی میں کئی ذبح خانے تعمیر کروائے تھے. لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اب ان میں سے ایک ذبح خانہ جو ریناواری میں واقع ہے عمل آور ہے. یہ ذبح خان وارد ونکس رونواری علاقہ مز یہ ذبح خان یہ منسپلٹی گورمنٹن تھومت یہ تک پابندی کھانا یت اجازت یت گیٹ بالکل یلے دشوئی گیٹ یلے. اگر یور ین چشمن پہ ات مز عذر مہر وول یور سہ سیل تراان یتی مارن خوشحالی گھا صاف پاک گھا سوری. حکومت نے جس مقصد سے یہ ذبح خانے بنوائے تھے کیا وہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر غلام محمد باٹا کی مانے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے. یہ بوز جناب دکان خاطر نا مارن سہ دکان خاطر یہ ماران نیران 9 9:30 یا 8:30 پتہ دکان پہ کھسان مگر 4-5 نفر بیچن یور کہیں. پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں لوگ یہاں پر جانوروں کو ذبح نہیں کرواتے؟ اس کے کئی وجوہات سامنے آئے. اگر کچھ لوگ یہاں کی ناقص صفائی کو اس کی وجہ مانتے ہیں, وہی کچھ لوگوں کا کچھ اور ہی کہنا ہے. جناب یہ صفائی وفائی کہین یہ کھڑکن پیش پکان وہاں ووت گرم یہ کالرا یت گھر باضابطہ گیٹ آسن بند. اگر صبح نماز پتہ اگر کھانا ملازم سہ قلف تراان یل تو پوجا ہیکن یور وٲتِتھ. ونو نا کرو رونوانی مگر تت نس آو حسابہ کہین تور کت گھو اگر خریدار مازس 1 کلو نی تت کت بی ماران. ہماری وادی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ ناصاف جگہوں پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, جس کے کچھ لوگوں کے مطابق کئی سارے نقصان ہیں. گندگی تہ پھہلان مچھ وتھان بیٚیہِ چھِ یِم تراوان گندگی سڑکن پہ تمو چیزوں سے بیمار وتھان کشیر مز. مشتاق احمد مزید سوال کرتے ہیں کہ کیا ذبح کرنے کا یہ طریقہ حلال ہے؟ امس تت کن صاف پاک پر یوت یوت کہ پرو تقبیر تو گو حلال باقی چیز تہ وچھن بیٚیہِ کڑان امس زبردستی زو تہ. اس سوال کا جواب مفتی ریاض نے کچھ اس طرح دیا. حلال طریقہ یہ کہ ام خاطر شرط یہ کہ ات گھن گوڑے خدا سے ناو پرن مطلب بسم اللہ اللہ اکبر خدا سے ناو اگر نہ پرن کی تیل حرام گھن گۄڈنِچ کتھ. دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہ جانورس چھِ 4 رگ آسان 4 منٛز گژھن کم از کم 3 رگ ژھٮ۪ننہِ. ییٚلہِ تِم 3 رگ ژھٮ۪نن تہٕ ادٕ گژھِ جانور حلال. باقٕے چھُ بیٛاکھ طریقہٕ پتہٕ یتھ یہِ کہ ذبح ہیٚکہِ انسان صرف مسلمان گژھِ آسُن تہٕ تمہِ ٹایمہٕ ذبح وِزِ گژھِ بسم اللہ پرُن ذبح ٹایمہٕ تہٕ بیٚیہِ گژھِ أمِس جانور سُنٛد رُخ آسُن قبلہ. امہِ خٲطرٕ یُس سایڈس مطلب کُنہِ تہِ جایہِ ٲسۍتن یۄس جاے یتھ پٮ۪ٹھ یہِ جانور آسہِ سۄ گژھِ کم از کم سۄ جاے گژھِ صاف آسٕنۍ.
باقی ہے کن سڑکہ پہ تہ ذبح گھت تک ضروری کی سا جائے گھر پور گھن صرف یہ ظاہری نجاست مطلب پیشاب وغیرہ سہ گھنس باقی ہکن کن ٹائم تم کن جائے پہ ہکن تم ذبح کر. گھروں میں ذبح کرنے کے کئی منفی اثرات پیش نظر آتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ماحول بھی اثر پذیر ہوتا ہے. گھرن من ماران تک بس کندر اگر وی کھانا پجو بغیر تہ سہ موچہ تراوان سہ گوہ تراوان نالین تہ تھوپ گژھان امہ ژھۄٹہ سۭتۍ تمن چھ تتہِ واریاہ دقت گژھان. ذبح خانوں کی ضرورت واقعی میں محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ذبح خانوں سے ہمیں نقصان نہیں بلکہ فائدہ حاصل ہو. شہر خاص جسے ہم ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے جانتے ہیں سری نگر کا ایک اہم حصہ ہے. اسی میں بہت سارے قدیم علاقے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ پلوں یا قدلوں سے جڑے ہوئے ہیں. آج ہمارے سیگمنٹ اندپک میں ہم ایسے ہی ایک قدیم علاقے کے بارے میں بات کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں پیش قدم کی صحافی اور اسی شہر کی رہنے والی لبنہ فیاض ریشی کی ایک خاص رپورٹ. یہ کہانی شروع ہوتی ہے میری بچپن کی ان گلیوں سے جن میں نے اپنے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا. جی میں بات کر رہی ہوں میرے اور میرے اندپک کی. میرا اندپک شہر خاص کا ایک خاص حصہ ہے. میرا علاقہ یعنی صفا کدل کا نام ایک پل یعنی کدل کے نام پہ پڑا ہے. کچھ دھندلی یادیں ہیں. جب میں بس 3 یا 4 برس کی تھی یہ پل آگ کی نظر ہو گیا تھا. پھر جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے بڑے بزرگوں سے اس کے پیچھے کی وجوہات جاننے کو ملی. تم سات سپود یہ بم دھماکہ سپود تم سات مکان گئی لرزس مز کہ لوگ تہ گابرے یہ کیا سپود غالباً اس یہ شک یہ نار پھیل واریاہ مگر سپود کہ تم سات نیو ام نار رخ ہوا رخ گو دچن کی تم سات دے 3 مکان دے ست یم زن ات ہمسائے شاہ نعمت اللہ قادری زن اپاری صفا قلعہ اپاری زیارت اتی پہ گو نار شروع مز باغ یم سات وہ صفا قلعہ کس مز باغ ٹھٹس ام سات سپود دھماکہ. یہ دھماکہ ون پہ ونان کہ ات ہسا تل شاید گولو بارود یم سی ٹاس درو تو صفا قلعہ سپود تمہ سات آگ کے شعلہ اس پتہ پھہلیو زبردست پہ جنگل کی آگ کی طرح. تو اپار یپور ہسا منقطع سپود روڈ لوک ہیکن اپار پہ یپور تر یپر ہیکن اپور ترت کی نتیجہ سپود لکن سپود تمہ سات کافی دشوار. اس پل کے جلنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. مصروفیات کے دور میں لوگوں کو ایک جانب سے دوسری جانب یعنی صفا کدل سے لال چوک جانے میں کافی وقت صرف کرنا پڑتا تھا. مفلوج گئی لوک یت پہ کہ اڑ کی دفعہ یم زن پتہ نئی کدل کن گھان اڑ گھان زن کدل کن اڑ وسان چھزبل تم کمر وار کن گھان اور سیمنٹ برج کن تو یہ ناو 3 چلان مگر ناو 3 کافی لکن ہند خاطر کن تم کن دشوار گھان. پر جہاں یہ سفر صبر آزما تھا وہیں دلچسپ بھی. میں اپنی بات کروں تو جب میں کشتی میں سوار ہوتی تھی تو میں ہر لمحے کا مزہ اٹھاتی تھی، چاہے وہ چپو چلانے سے پانی میں پیدا ہونے والی آواز ہو یا لوگوں کی باتیں، ہر پل دل کو لبھانے والا ہوا کرتا تھا. آج اس پل کی تعمیر ہونے کے باوجود بھی اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں آج بھی پل کے بجائے کشتی میں ہی جاتی ہوں تاکہ میں قدرت کے مناظر کا مزہ اٹھا سکوں. اس پل کی تعمیر میں لوگوں کو کافی انتظار کرنا پڑا. پتہ یم سات کی وقت گزرو ام پتہ لج ات کام نو کدل بناونس من یہ کنکریٹ ام پتہ نار پتہ بناون لگ بھگ شاید گژھان ونیک تام 13 ؤری 1998 مز 97 مز چلے ات پہ کام یس زن تمہ وقت بنیو یہ ہسا بنیو 4 حصن مز یعنی اخ حصہ گژھان تمہ پتہ دویم حصہ بناوان یس زن ونکس تہ بظاہر 4 حصن مز تقسیم. پر جیسے ایک مشہور کہاوت ہے کہ انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ پل نہ صرف مضبوطی میں اول ہے بلکہ وادی کا سب سے چوڑا پل بھی ہے. سامعین، کسی کمپنی میں نوکری پانے کے لیے انٹرویو کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ فیس ٹو فیس انٹرویو ہو یا فون ان انٹرویو. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ فون ان انٹرویوز میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں پیش قدم کے صحافی میر عبید کی زبانی یہ مخصوص جانکاری. کمپنیز میں انٹرویو دینے کے لیے کئی قسم کی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. آج کل نئے کینڈیڈیٹس کو بھرتی کرنے کے لیے فون ان انٹرویوز بھی لیے جاتے ہیں، جس سے ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی فارمل کپڑے پہننے کی.
उम्मीदवार को इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसके और एचआर के दरमियान रिश्ता कायम हो। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम फोन इन इंटरव्यूज में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे इंटरव्यूज के लिए मखसूस वक्त और जगह चुनना बेहद लाजमी है। शोरगुल वाली जगहों से परहेज करें और जब आप अपने काम से फारिग हो तो तभी इंटरव्यू दें। आजकल देखा गया है कि मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कसरत से हो रहा है, लेकिन जब भी इंटरव्यू दे तो लैंडलाइन फोन्स को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन्स में अक्सर नेटवर्क प्रॉब्लम का खदशा रहता है जिसे इंटरव्यू वाला शख्स बरहम हो सकता है। लैंडलाइन फोन्स के इस्तेमाल से आप इत्मीनान और पूरे तवज्जो से बात कर सकते हैं। अपनी तवज्जो बरकरार रखने के लिए आईने का एहतमाम करें। इससे न सिर्फ आपकी बातचीत में मदद मिलेगी बल्कि आपका इजहार बयां भी काफी हद तक बेहतर होगा। इंटरव्यू देने के वक्त अपने गले का खास ख्याल रखें और अगर आपको खांसी आने का अंदेशा हो तो पानी पी लें। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले इसके बारे में जानकारी हासिल करें और अपनी मालूमात को कागज पर लिखकर अपने सामने रखें ताकि आप कंपनी के मुतालिक सवालों का आसानी से जवाब दे सकें। जब भी इंटरव्यू दे तो अपनी गुफ्तगू के दौरान पॉजेज या वक्फों का खास ख्याल रखें। इससे न सिर्फ आपका बात करने का लहजा बेहतरीन होगा बल्कि इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू काफी दिलचस्प भी होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिसका आप बाद में तनकीदी जायजा भी कर सकते हैं। उससे आपको काफी मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं आज के टैलेंट सेगमेंट में कैट स्कूल इस्लामाबाद के तुलबा की जुबानी ये खूबसूरत कश्मीरी नगमा। महाराज लालो ये मारीन तूफान है। महाराज लालो ये मारीन तूफान है। महाराज लालो ये मारीन तूफान है। सामीन, इंसानी तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है जिनके असरात आज भी हमारी जिंदगियों पर पड़ रहे हैं। ऐसे वाकयात इंसानी तारीख में संगमील की हैसियत रखते हैं। ऐसे ही वाकयात को आपके सामने पेश करने के लिए आज से पेश कदम में हम एक नया सेगमेंट तारीख के संगमील के नाम से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं सज्जाद कथरू की इस खास पेशकश से। इंसानी तवारीख से ये बात साबित होती है
کہ انسان نے زمین پر کافی فساد برپا کیے، لیکن اس بات سے بھی منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ پہلے زمانے سے ہی کئی لوگوں نے ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے جن سے دنیا میں امن و قانون کو ترجیح مل سکی، اور ایسی ہی ایک کوشش میگنا کارٹا یا میگنا کارٹا لبرٹیٹم تھی۔ میگنا کارٹا ایک قانونی دستاویز ہے جس سے برطانیہ میں 1215 میں جاری کیا گیا۔ اس سے ہم برطانوی حکومت کا پہلا آئین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی دستاویز سے برطانیہ کے بادشاہ کنگ جان اور عام لوگوں کے درمیان کا فاصلہ کم ہو گیا۔ میگنا کارٹا کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ بادشاہ بھی قانون سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میگنا کارٹا کا کافی حصہ پہلے تیار کیے گئے قانونی دستاویز جیسے چارٹر آف لبرٹیز سے نقل کیا گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں کئی اور قانون تیار کیے گئے، لیکن ان سب کی بنیاد میگنا کارٹا ہی تھی۔ میگنا کارٹا پہ دستخط کرنے کے لیے کنگ جان کو اس کے لوگوں نے مجبور کیا تھا۔ اس دستاویز کے مطابق کبھی بھی کسی بھی شخص کو انصاف نہیں بیچا جائے گا، اور کبھی بھی کسی کو بھی انصاف دینے میں مناہی یا دیری نہیں کی جائے گی۔ میگنا کارٹا میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر قانونی طور پہ کسی بھی آزاد شخص کو پکڑا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کو جلا وطن کیا جائے گا، اور کسی بھی آزاد شخص کے زمین پر حکومت قبضہ نہیں کرے گی۔ میگنا کارٹا سے بننے والے قوانین آج بھی لاگو ہے، جیسے ہیبس کارپس، جو آج بھی ناجائز طریقے سے قید کیے گئے لوگوں کے لیے ایک ڈال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری ہمارے سننے والوں کو پسند آئی ہوگی۔ جی ہاں یاسف، آئیے اب سنتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ کھیل کے رنگ پیش قدم کے سنگ، جس میں ہم کھیل کی دنیا کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں۔ بالکل، اور آج بھی کھیل کے بارے میں ہی بات ہوگی، تو چلیے سنتے ہیں ہمارے صحافی عمر بالا ہمارے لیے کیا لے کر آئے۔ سامعین، بڑے کھلاڑیوں کا اپنے کھیل سے الوداع بھی شاندار طریقے سے ہوتا ہے، اور ایسا ہی گیل کے میدان میں سری لنکا کے لیجنڈری کھلاڑی متھیا مرلیدرن نے 800 وکٹ لے کر ثابت کر کے دکھایا، اور یہ میچ سری لنکا کے نام کرنے میں اہم کردار نبھایا۔ گیل میں کھیلے گئے اس ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے ہندوستان کو 10 وکٹ سے شکست دی۔ وہی لارڈز میں کھیلے گئے ایک اور ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 150 رن سے مات دی، اور اس میچ کے بعد کرکٹ شائقین کے مشہور کھلاڑی شاہد خان آفریدی نے ٹیسٹ کرکٹ کو الوداع کہا۔ ساؤتھ افریقہ کے عمدہ بیٹسمین ہاشم املا کو ساؤتھ افریقہ کا بیسٹ کرکٹر آف دا ایئر کے ساتھ ساتھ فینس پلیئر آف دا ایئر اور پلیئرز پلیئر آف دا ایئر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ انگلینڈ میں کھیلے گئے ایک اور میچ میں بنگلہ دیش نے اپنی تاریخ میں پہلی بار انگلینڈ کو ایک روزہ میچ میں ہرایا اور تاریخ قائم کی۔ اس سال ہوئے ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں رافیل نڈال نے مینز چیمپئن شپ اپنے نام کی، اور وہی سرینا ولیمز نے وومینز چیمپئن شپ پہ اپنا نام لکھا۔ سامعین، اب رخ کرتے ہیں اونتی پورہ میں ہونے والے مقامی کھیل کی۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والے سعید منطقی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں پہلے سیمی فائنل میں منطقی ہائی اسکول نے اگنجی پورہ کرکٹ کلب کو 21 رن سے شکست دے کر فائنلز میں جگہ بنائی۔ ٹاس جیت کر منطقی اسکول نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 166 رنز بنائے۔ منطقی کی طرف سے شوکت احمد نے شاندار 83 رنز بنائے۔ وہی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اگنجی پورہ جب بیٹنگ کرنے کے لیے اتری تو اس کے اوپنر کچھ خاصا نہ دکھا سکے، اور ان کی ٹیم پہلے ہی لڑکھڑا گئی اور 120 رنز پر ڈیر ہو گئی۔ اگنجی پورہ کی طرف سے فاروق احمد ڈار نے 32 رنز بنائے۔ اب دوسرا سیمی فائنل چندھارا اور ہرپورہ کے درمیان ہونے والا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں غالب کی شاعری ایک الگ انداز میں، اور یہ اندازی بیاں ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے راک بینڈ پوئٹک جسٹس کا۔
बाजी चाहे तूफान है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे दो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है दो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों तो दम है रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे जो खींचे है मुझे खूब ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे खूब काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे पीछे मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे बाजी चाहे अगफान दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफान है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट कथ पिंड का, जिसका हमारा आज का मौजू है कि इन हड़तालों के दिनों में आपने क्या किया। करन आराम गर वह करो नेर कुन बाजर कुनस थोड़ा कामरस बाजार को क्या सब्जी मा अमी मूजूब ना गर बिहित ना क्या अंदर कन बिहित बे क्या करो क्या हेको कर बिल्कुल बिहित अंदर कन हड़ताल गर बिहित ना पढ़ने ना कहें बस दरबदरी गर कर हड़ताल कन दोहन सिर्फ जमींदारी करा पन कारोबार करान हजरत बेमने गुबरन अना घसा वसा बिहित गर पे बिहित सब कर सब तो हड़ताल कन दोहन मज फिल्म वुचान वुचान बोजान रिकॉर्ड तो बे अगर टाइम मिले गड़ के टाइम मिलान पूरे दो के दोहस क्या हड़ताल सपर सोरी मार्केट बंद तो पे पान कह किताब जान किताब यमो सन कह मिले कह प्रान तवारीख पर यमो सन हेच तो बे मजीद गिंदान क्रिकेट हड़ताल कन दोहन गिंदान गली पे गली फिर हड़ताल कन दोहन करान ये गर पन जमींदारिया करान बिहित गर बे क्या करो हड़ताल कन दोहन मज वैसे बिहती क्या कर्फ्यू तो दोहस या अखबार पढ़ान या टी वुचान न्यूज़ खास कर वुचान हालात कोत वत अम मजीद ते टाइम क्या बचान तेल पन्न हमसायन नश गसान तिमन नश बेहवान करान कथा बाथा करान।
सामीन, अब वक्त आ पहुंचा है हमारे आज के इनामी सवाल का, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारे पिछले इनामी सवाल का जवाब और इनाम जीतने वाले शख्स का नाम। सामीन, 11 जुलाई और 14 जुलाई के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि उस शुमारे का हेल्थ सेगमेंट किस बारे में था, और इसका सही जवाब है अस्थमा। इस सवाल का जवाब हमें कई लोगों से मौसूल हुआ है, लेकिन कुरानदाजी के जरिए जो नाम इनाम का हकदार पाया है वो है मुबशिर अहमद वानी, जो बेमिना में रहते हैं। मुबशिर, इनाम आपको बहुत मुबारक। मजीद जानकारी हम आपको ईमेल के जरिए अरसाल करेंगे। हमारा आज का इनामी सवाल है कि वादी कश्मीर का वाहिद ज़बा खाना कहाँ पे वाक़ा है। आपका जवाब हमें 2 हफ्तों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। आज का सवाल फिर से सुन लीजिए, वादी कश्मीर का वाहिद ज़बा खाना कहाँ पे वाक़ा है। तो इसी के साथ पेश कदम का ये शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपने मेजबान यासिफ मल्ला और अनीस जरगर को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। आप पेशकदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर। शाम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।